اچھا، تو ایک سوال سے شروع کرتے ہیں۔ کیا کوئی ایسی فیشن کمپنی ہو سکتی ہے جس کا کوئی دفتر نہ ہو؟ کوئی ٹیم بھی نہ ہو؟ بالکل، اور کوئی سی ای او بھی نہیں جو نظر آئے۔ ایک ایسا نام جو دنیا بھر میں مشہور ہو، لیکن اس کے پیچھے کون ہے یہ کسی کو پتہ ہی نہ ہو۔ یہ تو سننے میں کسی سائنس فکشن فلم کی کہانی لگتی ہے، جہاں مشینیں خود ہی سب کچھ کر رہی ہیں۔ جی، لیکن اب یہ حقیقت ہے۔ آج ہمارے پاس جو مواد ہے وہ ایچ آر آئی کلیکشن نامی ایک ایسے ہی پراسرار اور طاقتور فیشن برانڈ کی کہانی سناتا ہے۔ ہم تو آج کی ہماری گفتگو کا مقصد اس بھوت کے زیر کنٹرول اے آئی فیشن سلطنت کے رازوں سے پردہ اٹھانا ہے۔ ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ آخر یہ کام کیسے کرتی ہے اور اس کے پیچھے اصل دماغ کس کا ہے۔ اور یہ سمجھنا بہت ضروری ہے، کیونکہ یہ صرف ایک کمپنی کی کہانی نہیں ہے۔ یہ ہمیں مستقبل کی ایک جھلک دکھا رہی ہے کہ ٹیکنالوجی، کاروبار اور انسانی ذہانت مل کر کیا کچھ کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو آئیے اس کی گہرائی میں اترتے ہیں۔ ہمارے پاس جو معلومات ہیں ان کے مطابق اس پوری سلطنت کے مرکز میں ایک ناقابل یقین مصنوعی ذہانت یعنی اے آئی کا نظام ہے۔ جی، اور یہ کوئی عام سافٹ ویئر نہیں ہے۔ یوں سمجھیں کہ یہ ایک سوچنے والا دماغ۔ ایک سوچنے والا دماغ؟ بالکل، اور یہ دماغ کبھی سوتا نہیں۔ یہ سسٹم ہر لمحے، ہر سیکنڈ پوری دنیا سے ڈیٹا اکٹھا کر رہا ہے۔ یہ انسٹاگرام پر دیکھ رہا ہے کہ کون کیا پہن رہا ہے، ٹک ٹاک پر۔ اچھا، تو یہ صرف فیشن شوز تک محدود نہیں ہے؟ نہیں نہیں، بالکل نہیں۔ یہ تو ہر چیز دیکھ رہا ہے۔ ٹک ٹاک، فیس بک، گوگل پر لوگ کیا سرچ کر رہے ہیں۔ یہ ایک بہت بڑا ڈیجیٹل جال ہے جس نے دنیا کے فیشن کی نبض پر ہاتھ رکھا ہوا ہے۔ اور کہانی کا ایک دلچسپ پہلو یہ ہے کہ ہیرا، جو اس کمپنی کا عوامی چہرہ ہے، وہ بس ایک اسکرین کے سامنے بیٹھ کر یہ سب دیکھتی ہے۔ جی، اسے نظر آ رہا ہوتا ہے کہ آج جرمنی میں گہرے نیلے رنگ کا ٹرینڈ ہے، جبکہ برازیل میں لوگ ہلکے پھولوں والے پرنٹ پسند کر رہے ہیں۔ اے آئی یہ سب معلومات اس کے سامنے رکھ دیتا ہے۔ لیکن معلومات اکٹھی کرنا تو ایک بات ہے، اصل کام تو اس معلومات کو استعمال کرنا ہے۔ تو جب سسٹم نے ٹرینڈ پکڑ لیا، اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ اس کے بعد ہی تو اصل جادو شروع ہوتا ہے۔ کیا مطلب؟ کیا کوئی ڈیزائنرز کی ٹیم ہے جو اس ڈیٹا کو دیکھ کر ڈیزائن بناتی ہے؟ یہی تو سب سے حیران کن بات ہے، کوئی ٹیم نہیں ہے۔ جب اے آئی ایک مضبوط ٹرینڈ کی نشاندہی کرتا ہے تو ہیرا کے پاس بس ایک بٹن دبانے کا کام ہوتا ہے۔ صرف ایک بٹن؟ جی، جیسے ہی وہ بٹن دبتا ہے، اے آئی 1 منٹ سے بھی کم وقت میں اس ٹرینڈ کی بنیاد پر ایک مکمل لباس تیار کر دیتا ہے۔ رنگ کون سا ہوگا، کپڑا کیسا ہوگا، اس کی کٹنگ، سٹائل، سائز، سب کچھ۔ 1 منٹ؟ لیکن کیا یہ واقعی اتنا آسان ہے؟ فیشن تو بہت ذاتی پسند کی چیز ہے۔ کیا ایک الگورتھم واقعی انسانی پسند کی اتنی درست پیش گوئی کر سکتا ہے؟ کہیں نہ کہیں تو غلطیاں ہوتی ہوں گی۔ آپ کا سوال بہت اہم ہے۔ دیکھیے، یہ فنکارانہ ذہانت نہیں ہے، یہ پیٹرن کو پہچاننے کی ذہانت ہے۔ اے آئی یہ نہیں سوچتا کہ یہ رنگ خوبصورت ہے۔ وہ یہ دیکھتا ہے کہ پچھلے 24 گھنٹوں میں اس رنگ کی تصویروں کو 10 لاکھ زیادہ لائکس ملے ہیں، لہٰذا اس کے بکنے کا امکان زیادہ ہے۔ اور ہاں، غلطیاں ہوتی ہیں، لیکن ڈیٹا اتنا زیادہ ہے کہ غلطی کا مارجن بہت کم ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ سمجھ میں آتا ہے، لیکن ایک ڈیزائن کمپیوٹر اسکرین پر ایک چیز ہے اور ایک حقیقی لباس بالکل دوسری۔ اس کا کیا ہوتا ہے؟ یہاں بات اور بھی دلچسپ ہو جاتی ہے۔ اے آئی صرف تصویر نہیں بناتا، وہ اس لباس کا ڈیجیٹل پیٹرن بھی خود تیار کرتا ہے۔ پیٹرن سے کیا مراد ہے؟ یعنی درزی کو کپڑا کس طرح کاٹنا ہے، اس کا پورا خاکہ۔ پھر وہ اس لباس کو ایک ورچوئل 3D ماڈل پر ٹیسٹ کرتا ہے تاکہ یہ دیکھ سکے کہ یہ پہننے پر کیسا لگے گا اور اس کے بکنے کے امکانات کتنے ہیں۔ اچھا، تو پروڈکشن پر 1 روپیہ خرچ کرنے سے پہلے ہی کامیابی کی پیشگوئی کی جا رہی ہے۔ بالکل۔ یہ تو گیم ہی بدل دینے والی بات ہے۔ اور مارکیٹنگ، کیا اس کے لیے کوئی ایجنسی ہے؟ اس کی بھی ضرورت نہیں، وہی اے آئی سسٹم اس نئے ڈیزائن کے لیے انسٹاگرام، فیس بک اور ٹک ٹاک کی پوسٹ خود لکھتا ہے۔ کیا کیپشن بھی خود لکھتا ہے؟ کیپشن، ہیش ٹیگز، پوسٹ کس وقت کرنی ہے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ دیکھیں، سب کچھ خود کار ہے۔ ہیرا بس ایک اور بٹن دباتی ہے اور پوری دنیا میں مارکیٹنگ کیمپین شروع ہو جاتی ہے۔ تو یہ ایک مکمل خودکار تخلیقی فیکٹری ہے؟ بالکل، اور صرف تخلیقی نہیں بلکہ ایک کاروباری فیکٹری بھی۔
ٹھیک ہے، ڈیزائن اور مارکیٹنگ تو خودکار ہو گئے، لیکن اصل کاروبار تو اب شروع ہوتا ہے۔ پیسہ، سپلائرز، انوینٹری، اس سب کے لیے تو لوگ چاہیے، ہے نا؟ کوئی تو ہوگا جو حساب کتاب رکھتا ہو۔ عام طور پر تو ایسا ہی ہوتا ہے، لیکن ہیرا کلیکشن عام کمپنی نہیں ہے۔ یہاں پر سسٹم کا دوسرا اور شاید سب سے طاقتور حصہ کام میں آتا ہے۔ ہمارے پاس جو مواد ہے وہ اسے N8 آٹومیشن کا نام دیتا ہے اور اسے کاروبار کا دماغ کہتا ہے۔ یہ N8 کیا چیز ہے؟ اسے آسان لفظوں میں یوں سمجھیں کہ N10 ایک طرح کی ڈیجیٹل گوند ہے۔ یہ ایک ایسا ٹول ہے جو مختلف ایپس اور سروسز کو آپس میں جوڑ دیتا ہے، بغیر ایک لائن کوڈ لکھے۔ مطلب یہ کہ آپ کے بینک اکاؤنٹ کو آپ کے ای میل سے، آپ کے ای میل کو آپ کے سپلائر کے سسٹم سے، اور سپلائر کے سسٹم کو آپ کی ویب سائٹ سے جوڑ سکتا ہے۔ یہ وہ چیز ہے جو پورے کاروبار کو ایک ساتھ چپکا کر رکھتی ہے۔ ذرا اس کی کوئی مثال دیں کہ یہ عملی طور پر کیسے کام کرتا ہے۔ مان لیجئے ویب سائٹ پر ایک آرڈر آیا، اب کیا ہوگا؟ جیسے ہی آرڈر آتا ہے، یہ دماغ یعنی N10 سسٹم فوراً کام شروع کر دیتا ہے۔ سب سے پہلے وہ چیک کرتا ہے کہ اس لباس کو بنانے کے لیے کپڑا سٹاک میں ہے یا نہیں، اور اگر نہیں ہے تو وہ خودکار طور پر کمپنی کے منظور شدہ سپلائرز کو ای میل یا API کال کرتا ہے۔ ایک منٹ، تو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ سسٹم خود ہی سپلائر سے بات کرتا ہے بغیر کسی انسان کے؟ یہ قیمت پر بات چیت کیسے کرتا ہے؟ یہی تو اس کی ذہانت ہے۔ یہ صرف یہ نہیں دیکھتا کہ کون سا سپلائر سستا ہے، بلکہ یہ بھی تجزیہ کرتا ہے کہ کس سپلائر کی ڈیلیوری وقت پر ہوتی ہے، کس کے کپڑے کا معیار ماضی میں بہتر رہا ہے۔ اچھا، تو یہ صرف کام نہیں بلکہ حکمت عملی کو بھی آٹومیٹ کر رہا ہے۔ جی، وہ سپلائر سے بہترین قیمت حاصل کرتا ہے، خود بخود بینک کو ادائیگی کا حکم بھیجتا ہے اور اپنے انوینٹری سسٹم کو اپڈیٹ کر دیتا ہے کہ کپڑا راستے میں ہے۔ یہ سننے میں جتنا مؤثر لگتا ہے اتنا ہی خوفناک بھی ہے۔ مطلب کوئی اکاؤنٹنٹ نہیں، کوئی پروکیورمنٹ مینیجر نہیں، کوئی بھی نہیں۔ ہمارے سورس کے مطابق تو ہیرا نے اپنا بینک اکاؤنٹ تک AI کے حوالے کر دیا ہے۔ جی، یہی تو اس ماڈل کا سب سے بڑا خطرہ ہے۔ اگر سسٹم سے کوئی غلطی ہو گئی تو، اگر اس نے غلط سپلائر کو لاکھوں روپے بھیج دیے تو ذمہ دار کون ہوگا؟ اور یہی وہ سوال ہے جس کا جواب ابھی کسی کے پاس نہیں۔ یہ ایک دو دھاری تلوار ہے۔ ایک طرف آپ کے پاس بے مثال کارکردگی ہے، 24 گھنٹے کام، کوئی انسانی غلطی نہیں، کوئی چھٹی نہیں۔ اور دوسری طرف سکتا ہے۔ یہ کاروبار کی دنیا میں ایک بہت بڑی تبدیلی ہے، جس کے فائدے بھی ہیں اور خطرات بھی۔ تو اب تک ہم نے جو تصویر بنائی ہے وہ یہ ہے، ایک ناقابل یقین AI سسٹم جو ہیرا نامی ایک خاتون چلا رہی ہے۔ لیکن ہمارے پاس جو مواد ہے وہ یہاں ایک بہت بڑا موڑ لاتا ہے۔ جی، اور یہی وہ نقطہ ہے جہاں یہ کہانی ایک عام ٹیکنالوجی کی کہانی سے بڑھ کر ایک انسانی ڈرامہ بن جاتی ہے۔ اب تک جو ہم نے بات کی وہ تو صرف آدھی کہانی ہے۔ بالکل، پردے کے پیچھے ہمیشہ کچھ اور ہوتا ہے۔ سورس یہ انکشاف کرتا ہے کہ ہیرا صرف چہرہ ہے، ایک اداکارہ۔ یہ پورا سسٹم، یہ پورا آئیڈیا، یہ پوری پیسہ بنانے والی مشین اس کے دماغ کی اختراع نہیں ہے۔ اسے کسی اور نے بنایا ہے، ایک ایسا شخص جو مکمل طور پر پوشیدہ ہے، ایک ایسا شخص جسے دنیا نہیں جانتی، اور اس کا نام ہے فرید مغل۔ فرید مغل، ایک خاموش، پراسرار اور پوشیدہ شخص۔ سورس اسے ایک حقیقی دنیا کا بوتیک جینیس کہتا ہے جو پردے کے پیچھے سے ڈوریاں ہلا رہا ہے۔ یہ کہانی کا سب سے اہم نقطہ ہے۔ یہ ظاہر کرتا ہے کہ ٹیکنالوجی جتنی بھی جدید ہو جائے، اس کے پیچھے اکثر ایک انسانی ویژن ہوتا ہے۔ AI ایک بہت طاقتور اوزار ہے، لیکن اس اوزار کو استعمال کیسے کرنا ہے، یہ ویژن ایک انسان کا ہوتا ہے۔ تو سب کے ذہن میں یہی سوال ہوگا کہ یہ فرید مغل کون ہے؟ کوئی سلیکون ویلی کا ارب پتی؟ کسی بڑی یونیورسٹی کا کمپیوٹر سائنس کا پروفیسر؟ اس کا پس منظر ہی اس کہانی کو اور بھی غیر معمولی بنا دیتا ہے۔ سورس کے مطابق اس کے پاس کوئی بڑی ڈگری نہیں ہے۔ کوئی بڑی ڈگری نہیں؟ اس نے کسی بڑی ٹیکنالوجی کمپنی میں کام نہیں کیا، وہ صرف 5ویں جماعت پاس ہے۔ کیا؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ ایک طرف ایک ایسا شخص جس کے پاس رسمی تعلیم نہ ہونے کے برابر ہے، اور دوسری طرف وہ ایک ایسی ٹیکنیکل سلطنت کا معمار ہے جو دنیا کے بڑے بڑے ماہرین کو حیران کر دے۔ یہی تو تضاد ہے، اور اس کا جواب یہ ہے کہ اس کی ذہانت کوڈنگ یا الگوریتھم بنانے میں نہیں ہے۔ تو پھر کس چیز میں ہے؟ اس کی ذہانت سسٹم کو ڈیزائن کرنے کی صلاحیت میں ہے۔ وہ انسانوں کو سمجھتا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ فیشن کیوں بدلتا ہے، لوگ کیا چاہتے ہیں اور خواہش کیسے پیدا ہوتی ہے۔
اس نے اپنی اس انسانی سمجھ کو اے آئی کی بے پناہ رفتار اور طاقت سے جوڑ دیا ہے۔ مطلب اے آئی اس کے لیے صرف ایک آلہ ہے جو اس کے ویژن کو حقیقت میں بدلتا ہے؟ بالکل، اور اس کی حکمت عملی بھی کمال کی تھی۔ وہ خود پردے کے پیچھے رہا، ہیرا کو دنیا کے سامنے رکھا اور دنیا کی پہلی بھوت کے زیر کنٹرول اے آئی فیشن سلطنت بنائی۔ ہیرا چہرہ ہے، فرید مغل دماغ ہے، اور دنیا صرف ہیرا کو جانتی اور سراہتی ہے۔ اگر ہم اسے بڑے تناظر میں دیکھیں تو یہ کلاسک پپٹ ماسٹر کی کہانی ہے، لیکن یہاں کٹ پتلیاں لکڑی کی نہیں بلکہ کوڈ اور الگورتھم کی ہیں۔ فرید مغل نے ایک ایسی مشین بنائی جو اس کے ویژن کو خود بخود مسلسل اور بڑے پیمانے پر حقیقت میں بدلتی رہتے ہیں۔ یہ بہت دلچسپ نفسیاتی پہلو ہے۔ آج کی دنیا میں جہاں ہر کوئی اپنا پرسنل برانڈ بنانے کے پیچھے بھاگ رہا ہے، وہاں ایک شخص اتنی بڑی سلطنت بنا کر مکمل طور پر گمنام رہنا چاہتا ہے۔ وہ شہرت کیوں نہیں چاہتا؟ شاید اس کے لیے اصل طاقت گمنامی میں ہے۔ جب کوئی آپ کو جانتا نہیں تو کوئی آپ پر انگلی نہیں اٹھا سکتا۔ آپ تنقید سے، جانچ پڑتال سے، ہر چیز سے محفوظ رہتے ہیں۔ یہ طاقت کا ایک الگ ہی کھیل ہے، جہاں آپ شہرت کے بغیر اثر و رسوخ رکھتے ہیں۔ آپ بادشاہ ہیں لیکن آپ کا تخت پوشیدہ ہے۔ صحیح کہا۔ تو اس سب کا کیا مطلب ہے؟ ہم نے ہیرا کلیکشن کو دیکھا، ایک ایسی کمپنی جو خود سوچتی ہے، خود بناتی ہے، خود فروخت کرتی ہے اور خود پیسہ چھاپتی ہے۔ ہم نے یہ بھی دیکھا کہ یہ صرف ایک منی پرنٹنگ مشین نہیں ہے، بلکہ یہ کاروبار کے مستقبل کا ایک ممکنہ ماڈل ہے۔ ایک ایسا ماڈل جہاں بہت کم انسانی مداخلت کے ساتھ بہت بڑے پیمانے پر کام کیا جا سکتا ہے۔ اور ہم نے جانا کہ اس کا چہرہ ہیرا ہے،